بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو میں آج ہمارا 42واں سبق ہے اور ہم ظرف مکان پڑھ رہے ہیں۔ چھٹا ظرف مکان ہے عندہ۔ عندہ جو ہے یہ کسی چیز کی موجودگی کے لیے آتا ہے، اور وہ موجودگی چاہے ملکیت کے لیے ہو یا موجودگی صرف کسی چیز کا پاس ہونا ہی، کسی چیز کے قریب ہونا ہی دلالت کرتا ہو، دونوں کے لیے عندہ استعمال ہوتا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ عندہ صرف ان دو معانی کے لیے آتا ہے۔ بنیادی طور پر کسی چیز کی موجودگی بیان کرنے کے لیے عندہ آتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، اس کے قریب ہے، موجود ہے، لیکن وہ موجودگی دو اعتبار سے ہے۔ یا تو وہ چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کی آنرشپ میں ہے، یا یہ ہے کہ وہ صرف اس کے پاس موجود ہے۔ اب دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تو بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ تو یہاں پہ عندہ جو ہے یہ ملکیت کو شو کر رہا ہے، ملکیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، مطلب غیب کی چابیاں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال لے لیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں المال عند زید، المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ عندہ ملکیت کو شو کر رہا ہے، آنرشپ کو، ملکیت کو۔ دوسرے نمبر پہ عندہ جو ہے وہ کسی چیز کا پاس ہونا، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے بھی عندہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیز اس کے قریب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جلست عند الباب، آپ لفظ بولتے ہیں جلست، میں بیٹھا دروازے کے پاس، جلست میں بیٹھا عند الباب، دروازے کے پاس۔ اب یہ عندہ استعمال ہوا یہاں پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دروازہ میری ملکیت میں ہے، میں دروازے کا مالک ہوں، نہیں، بلکہ یہ صرف کسی چیز کے پاس ہونے کو، اس کے قریب ہونے کو ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی میں جہاں بیٹھا تھا وہاں قریب یہ چیز تھی۔ یا آپ کہہ لیں کہ جلست عند المدرسۃ، میں اسکول کے قریب بیٹھا تھا، یا جلست عند الدکان، میں دکان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیے گا کہ عندہ جو ہے یہ کبھی کبھار ظرف زمان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں تھیں ظرف مکان کی، کہ عندہ جو ہے بطور ظرف مکان کے استعمال ہو رہا ہے، جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ جگہ، یہ چیز اس کے پاس ہے۔ لیکن ظرف زمان کے طور پر بھی، وقت کے طور پر بھی کبھی کبھار عندہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، جیسے کہ سافرت عند طلوع الشمس، سافرت عند طلوع الشمس، میں نے سفر کیا یا سفر شروع کیا سورج کے طلوع ہونے کے قریب، سورج طلوع ہونے کے قریب تھا
کہ میں نے جب سفر کا آغاز کیا. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سافرتو کی جگہ پہ آپ ایک اور صیغہ استعمال کر لیجئے استیقظ عند طلوع الشمس، میں سورج کے طلوع ہونے کے قریب بیدار ہوا، سورج کے طلوع ہونے کے قریب میں جاگا، میری آنکھ کھلی. تو یہاں پہ عندہ جو ہے یہ ٹائم کو شو کر رہا ہے، وقت کے بارے میں بتا رہا ہے. جب یہ وقت کے بارے میں بتا رہا ہے تو پھر یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے. لیکن یہاں پہ ان مثالوں میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں یہ چونکہ مکان جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے اس لیے یہ ظرف مکان ہے. تو اس لیے میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ بیسیکلی عندہ جو ہے وہ ظرف مکان ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ظرف زمان بھی استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو کانٹیکسٹ سے، متن سے، جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ عندہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے. اور پھر دوسری چیز بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں یہ ملکیت کو شو کر رہا ہے یا صرف کسی چیز کے پاس ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. دونوں میں فرق بھی آپ ملاحظہ کر لیتے ہیں. ترکیب ان کی بہت واضح ہے. جلست فعل فاعل عند الباب یہ مفعول فی بنے گا، ٹھیک ہو گیا. یہ بھی سافرت فعل فاعل عند مضاف طلوع شمسی مضاف مضاف الیہ، یہ سارا مل کر جو ہے وہ مفعول فی بنے گا. آگے پڑھیے. عندہ کے بعد 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو ظرف مکان آتا ہے ہمارے پاس 7ویں نمبر پہ، وہ ہے اینا اور انا. اینا اور انا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اینا اور انا کے حوالے سے بات نوٹ کر لیجئے کہ ان میں دو باتیں ہیں. اینا اور انا یہ کبھی کبھی استفہام کے لیے استعمال ہوتے، ویسے ظاہری طور پر تو یہ ظرف مکان ہے، لیکن ظرف مکان میں بھی معنوی طور پر ان میں دو قسمیں ہیں اینا اور انا کی. بعض اوقات یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو دو معنی ان میں، استفہام کے لیے اور شرط کے لیے. استفہام کے لیے جیسے کہ این تذهب، این تذهب تم کہاں جاتے ہو یا تم کہاں جا رہے ہو. تو یہاں پہ اینا سوال کے لیے ہے. جیسے کہ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن مجید میں این شرکائی، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 میں این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک. تو یہاں اینا سوال کرنے کے لیے ہے. اسی طرح انا سوال کرنے کے لیے آتا ہے. انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے. نا تقعدو، تم کہاں بیٹھو گے. یا جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ مریم میں انا لکی ھذا، اے مریم یہ سارے بے وقت بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے. انا لکی ھذا، کہاں سے آئے آپ کے پاس. تو انا سوال کے لیے ہے. یہاں تک مثالیں ہم نے لکھی ہیں اینا اور انا کی استفہام کے لیے. اب آئیے اینا اور انا کی مثالیں شرط کے لیے، کہ یہ دونوں شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. شرط کے لیے جیسے این تذهب
اذهب، این تذهب اذهب، تم جہاں تم جاؤ گے میں بھی وہاں جاؤں گا، جہاں تم جاؤ گے میں بھی وہاں جاؤں گا۔ اسی طرح انا کی مثال، انا تقعد اقعد، تم جہاں بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا۔ یا تجلس استعمال کر لیں، انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بھی وہاں بیٹھوں گا۔ یہ اینا شرط کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں وہاں بھی آ پکڑے گی۔ اینما تک، یہ شرط کے لیے ہے یہاں پہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں وہاں پہ آ پکڑے گی۔ تو یہاں پہ دونوں قسم کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اینا اور انا استفہام کے لیے کیسے کیسے آتا ہے اور شرط کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انا بمعنی کیفا، انا کیفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ تم اپنی کھیتی کو جہاں سے تم چاہو، مطلب کیا ہے کیف شئتم، یہ انا بمعنی کیفا ہے۔ تو یہاں سمجھیے کہ جیسے انا نہیں ہے بلکہ کیفا ہے، کیونکہ معنی یہاں پہ کیفا کا کریں گے۔ تو انا شئتم یعنی کہ کیف شئتم، جیسے تم چاہتے ہو ویسے تم آؤ اپنی کھیتی۔ تو یہاں تک ہم نے عند اور اینا اور انا کے بارے میں پڑھ لیا کہ عند جو ہے وہ کسی چیز کی موجودگی کے لیے آتا ہے، چاہے وہ ملکیت کے لیے ہو یا صرف کسی چیز کا پاس ہونا ہی مراد ہو، اور اینا اور انا جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے اور شرط کے لیے۔ دونوں کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں اور یہ بھی بتایا کہ انا بمعنی کیفا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ انا کی علیحدہ ایک زائد چیز ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔